السلام علیکم۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 سے ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ In the name of Allah, the most compassionate, the ever merciful۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم وأما الذین کفروا فیقولون ماذا أراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ سمجھانے کے لیے کوئی بھی مثال بیان فرمائے، خواہ مچھر کی ہو یا ایسی چیز کی جو حقارت میں اس سے بھی بڑھ کر ہو۔ تو جو لوگ ایمان لائے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے حق کی نشاندہی ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ اسے سن کر یہ کہتے ہیں کہ ایسی تمثیل سے اللہ کو کیا سروکار۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ ٹھہراتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور اس سے صرف انہی کو گمراہی میں ڈالتا ہے جو پہلے ہی نافرمان ہیں۔ Indeed, Allah is not reluctant to narrate some example for better comprehension, whether of a mosquito or something even more disgusting than that. The believers know well that this example is a pointer to the truth from their Lord, but those who have adopted disbelief ask, on hearing, what could Allah mean by this example? In this way, Allah holds many astray and guides many aright with the same example, and by this He leaves in error only those who are already disobedient۔ شان نزول۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیا مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ اور یہ آیا أَوْ كَصَيِّبٍ میں منافقوں کی دو مثالیں بیان فرمائیں، تو منافقوں نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بالا تر ہے کہ ایسی مثالیں بیان فرمائے۔ اس کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی۔ چونکہ مثالوں کا بیان مقتضائے حکمت اور مضمون کو دل نشین کرنے والا ہوتا ہے اور فصحائے عرب کا دستور ہے، اس لیے اس پر اعتراض غلط اور بے جا ہے اور بیان امثلہ حق ہے۔ یُضِلُّ بِهِ کفار کے اس مقولہ کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس مثل سے کیا مقصود ہے، اور اما الذین آمنوا اور اما الذین کفروا جو دو جملے اوپر ارشاد ہوئے ان کی تفسیر ہے کہ اس مثل سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے جن کی عقلوں پر جہل نے غلبہ کیا ہے اور جن کی عادت مکابرہ و عناد ہے، اور جو امر حق اور کھلی حکمت کے انکار و مخالفت کے خوگر ہیں، اور باوجود یہ کہ یہ مثل نہایت ہی برمحل ہے پھر بھی انکار کرتے ہیں، اور اس سے اللہ تعالیٰ بہتوں کو ہدایت فرماتا ہے جو غور و تحقیق کے عادی ہیں اور انصاف کے خلاف بات نہیں کہتے۔ وہ جانتے ہیں کہ حکمت یہی ہے کہ عظیم المرتبہ چیز کی تمثیل کسی قدر والی چیز سے اور حقیر چیز کی ادنا شے سے دی جائے، جیسا کہ اوپر کی آیت میں حق کو نور سے اور باطل کو ظلمت سے تمثیل دی گئی۔ شرع میں فاسق اس نافرمان کو کہتے ہیں جو کبیرہ کا مرتکب ہو۔ فسق کے 3 درجے ہیں۔ ایک تغابی، وہ یہ کہ آدمی اتفاق یا کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو اور اس کو برا ہی جانتا رہے۔ دوسرا انہماک، کہ کبیرہ کا عادی ہو گیا اور اس سے بچنے کی پرواہ نہ رہی۔ تیسرا حجود، کہ حرام کو اچھا جان کر ارتکاب کرے۔ اس درجے والے ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ پہلے 2 درجوں میں جب تک اکبر کبائر شرک و کفر کا ارتکاب نہ کریں اس پر مومن کا اطلاق ہوتا ہے۔
یہاں فاسقین سے وہی نافرمان مراد ہیں جو ایمان سے خارج ہو گئے۔ قرآن کریم میں کفار پر بھی فاسق کا اطلاق ہوا ہے۔ ان المنافقین هم الفاسقون۔ بعض مفسرین نے یہاں فاسق سے کافر مراد لی، بعض نے منافق، بعض نے یہود۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ یہ نافرمان وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو اس سے پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور اس تعلق کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ These disobedient people are those who break the promise of Allah after having confirmed it and break that relationship which Allah has ordered to be joined, and create disorder in the land. It is they who are the losers. اس سے وہ عہد مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے کتب سابقہ میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی نسبت فرمایا۔ ایک قول یہ ہے کہ عہد 3 ہیں۔ پہلا عہد وہ جو اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد آدم سے لیا کہ اس کی ربوبیت کا اقرار کریں۔ اس کا بیان اس آیت میں ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ الْآيَةَ۔ دوسرا عہد انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے کہ رسالت کی تبلیغ فرمائیں اور دین کی اقامت کریں۔ اس کا بیان وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُم میں ہے۔ تیسرا عہد علماء کے ساتھ خاص ہے کہ حق کو نہ چھپائیں۔ اس کا بیان وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ میں ہے۔ رشتہ و قرابت کے تعلقات، مسلمانوں کی دوستی و محبت، تمام انبیاء کا ماننا، کتب الہی کی تصدیق، حق پر جمع ہونا، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ملانے کا حکم فرمایا گیا۔ ان میں قطع کرنا، بعض کو بعض سے ناحق جدا کرنا، تفرقوں کی بنا ڈالنا ممنوع فرمایا گیا۔ دلائل توحید و نبوت اور جزائے کفر و ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی عام و خاص نعمتوں کا اور آثار قدرت و عجائب و حکمت کا ذکر فرمایا، اور قباحت کفر دل نشین کرنے کے لیے کفار کو خطاب فرمایا کہ تم کس طرح خدا کے منکر ہوتے ہو، باوجود یہ کہ تمہارا اپنا حال اس پر ایمان لانے کا مقتضا ہے کہ تم مردہ تھے۔ مردہ سے جسم میں بے جان مراد ہے۔ ہمارے عرف میں بھی بولتے ہیں زمین مردہ ہو گئی، عرف میں بھی موت اس معنی میں آئی۔ خود قرآن پاک میں ارشاد ہوا، یحیی الارض بعد موتہا، تو مطلب یہ ہے کہ تم بے جان جسم تھے عنصر کی صورت میں، پھر غذا کی شکل میں، پھر اخلاط کی شان میں، پھر نطفہ کی حالت میں۔ اس نے تم کو جان دی، زندہ فرمایا، پھر عمر کی میعاد پوری ہونے پر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ اس سے یا قبر کی زندگی مراد ہے جو سوال کے لیے ہوگی، یا حشر کی، پھر تم حساب و جزا کے لیے اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اپنے اس حال کو جان کر تمہارا کفر کرنا نہایت عجیب ہے۔ ایک قول مفسرین کا یہ بھی ہے کہ کیف تکفرون کا خطاب مومنین سے ہے، اور مطلب یہ ہے کہ تم کس طرح کافر ہو سکتے ہو، تم جہل کی موت سے مردہ تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم و ایمان کی زندگی عطا فرمائی، اس کے بعد تمہارے لیے وہی موت ہے جو عمر گزرنے کے بعد سب کو آیا کرتی ہے۔ اس کے بعد وہ تمہیں حقیقی اور دائمی حیات عطا فرمائے گا، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور وہ تمہیں ایسا ثواب دے گا جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل پر اس کا خطرہ گزرا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں موت سے ہمکنار کرے گا،
اور پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ How can you deny Allah, whereas you were lifeless, and He gave you life? Then He will cause you to die, and will again bring you back to life, and then to Him you will be returned. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم۔ وہی ہے جس نے سب کچھ جو زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا، پھر وہ کائنات کے بالائی حصوں کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے انہیں درست کر کے ان کے 7 آسمانی طبقات بنا دیے، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ He is the one who created for you all that is in the earth. Then he turned towards the higher regions of the universe and perfected them into 7 heavenly firmaments. And he has full knowledge of everything. یعنی کانے، سبزے، جانور، دریا، پہاڑ، جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ تعالیٰ نے تمہارے دینی اور دنیوی نفع کے لیے بنائے۔ دینی نفع اس طرح کہ زمین کے عجائبات دیکھ کر تمہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت و قدرت کی معرفت ہو، اور دنیوی منافع یہ کہ کھاؤ پیو آرام کرو اپنے کاموں میں لاؤ، تو ان نعمتوں کے باوجود تم کس طرح کفر کرو گے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور وہ وقت یاد کریں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، کیا تو زمین میں کسی ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد انگیزی کرے گا اور خون ریزی کرے گا؟ حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور ہمہ وقت پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ And recall when your Lord said to the angels, I am about to place my vicegerent on the earth. They submitted, will you put the vicegerent on the earth, such as will do mischief in it and shed blood, whilst we are engaged in glorifying you with celebrating your praise and extolling your holiness all the time? Allah said, I know that which you do not know. یعنی یہ خلقت و ایجاد اللہ تعالیٰ کے عالم جمیع اشیاء ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ ایسی پر حکمت مخلوق کا پیدا کرنا بغیر علم محیط کے ممکن و متصور نہیں۔ مرنے کے بعد زندہ ہونا کافر محال جانتے تھے۔ ان آیتوں میں ان کے بطلان پر قوی برہان قائم فرما دی کہ جب اللہ تعالیٰ قادر ہے، علیم ہے اور ابدان کے مادے جمع و حیات کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، تو موت کے بعد حیات کیسے محال ہو سکتی ہے؟ پیدائش آسمان و زمین کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان میں فرشتوں کو اور زمین میں جنات کو سکونت دی۔ جنات نے فساد انگیزی کی تو ملائکہ کی ایک جماعت بھیجی جس نے انہیں پہاڑوں اور جزیروں میں نکال بھگایا۔ خلیفہ احکام و امرا کے اجراء و دیگر تصرفات میں اصل کا نائب ہوتا ہے۔ یہاں خلیفہ سے حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں، اگرچہ اور انبیاء بھی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے حق میں فرمایا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ فرشتوں کو خلافت آدم کی خبر اس لیے دی گئی کہ وہ ان کے خلیفہ بنائے جانے کی حکمت دریافت کر کے معلوم کر لیں، اور ان پر خلیفہ کی عظمت و شان ظاہر ہو کہ ان کو پیدائش سے قبل ہی خلیفہ کا لقب عطا ہوا اور آسمان والوں کو ان کی پیدائش کی بشارت دی گئی۔
اس میں بندوں کو تعلیم ہے کہ وہ کام سے پہلے مشورہ کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کو مشورہ کی حاجت ہو۔ ملائکہ کا مقصد اعتراض یا حضرت آدم علیہ السلام پر طعن نہیں، بلکہ حکمت خلافت دریافت کرنا ہے، اور انسانوں کی طرف فساد انگیزی کی نسبت کرنا اس کا علم یا انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہوگا، یا لوح محفوظ سے حاصل ہوا، یا خود انہوں نے جنات پر قیاس کیا۔ یعنی میری حکمتیں تم پر ظاہر نہیں، یہ بات یہ ہے کہ انسانوں میں انبیاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی، علماء بھی، اور وہ علمی و عملی دونوں فضیلتوں کے جامع ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔